الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا ہمارا بیان ہے اللہ کو کیسے منایا جائے، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ معزز سامعین، آج کا سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے یا پھر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، کیسے اپنے اللہ کی رضا پائی جائے، اپنے اللہ کو کیسے منایا جائے، کیسے اپنے اللہ کو راضی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جس کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور جو کچھ تم اپنے دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اس کا حساب لے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ ہم اپنے اللہ کو راضی کیسے کریں، کیسے منائیں؟ سب سے پہلا طریقہ ہے سچی توبہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی آدمی اپنی کھوئی ہوئی سواری ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! سوچو تو صحیح، اگر ایک مسافر ہے، اس کی سواری کھو جائے، پھر جب واپس سے وہ سواری مل جائے تو وہ مسافر اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال کا وقت آیا، اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزاری تھی، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے رو کر کہا، اے اللہ، مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، دیکھو میرے بندے کی ساری عمر گناہوں میں گزری، لیکن اسے یہ امید تھی کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! دوسرا طریقہ ہے نماز کی پابندی۔ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے، تو ہم کس طریقے سے منائیں کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ تیسرا طریقہ اپنے اللہ کو منانے کا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا تیسرا طریقہ ہے اللہ کے ڈر سے رونا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے روئے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1639۔ چوتھا طریقہ ہے رات کی دعا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1145۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج اللہ کو منا لیا تو کل قبر آسان ہو جائے گی، کل موت آسان ہو جائے گی، حشر کی سختی آسان ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہماری زندگی گناہوں میں، چوری میں، جھوٹ میں، فساد میں، بے حیائی میں، فحش میں، زنا میں، ان ساری چیزوں میں جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ابھی ہمارے پاس الحمدللہ وہ سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، کان سن سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں چل سکتے ہیں، زبان بول سکتی ہے، دماغ کام کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، ہمارا جسم کام کرنا بند کر دے گا، ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، زبان بولنا بند کر دے گی، کان دیکھنا بند کر دیں گے، اور باقی اعضاء بھی اپنا اپنا کام کرنا بند کر دیں گے۔ وہ دن کب آئے گا؟ جب ہماری روح نکل چکی ہوگی، جب ہماری روح اس فانی دنیا سے ہمارے اللہ کے پاس پہنچ چکی ہوگی۔ ابھی وقت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی اللہ سے سچی توبہ کر لو، کیونکہ دیکھو گناہ تو ہر کسی سے ہوتے ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں، خطائیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے رہتے ہیں، چوریاں کرتے رہتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کو، گناہوں کو پھیلاتے ہیں، لیکن انہیں توفیق نہیں ملتی توبہ کی۔ وہ ایک بار سوچتے بھی نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو معزز سامعین، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہماری سانسیں ہیں، ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ میری پیاری بہنوں، آج سے ہم یہ ارادہ کریں، آج سے ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم پردہ کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نمازیں پڑھیں گے، چوریاں نہیں کریں گے۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ عورتوں میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے غیبت، چغلی، چغل خوری، غیبت۔ آج سے ہم توبہ کریں کہ اللہ ہم غیبت چھوڑ دیں گے، ہم چغل خوری چھوڑ دیں گے، اے اللہ ہم تیری رضا والی زندگی گزاریں گے۔ ابھی وقت ہے میری پیاری بہنوں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ ہمیشہ کے لیے جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ہمیں چند لوگ اپنی آخری منزل تک، قبر تک پہنچا کر آ جائیں گے، ہمیں مٹی کے نیچے جانا ہوگا، ہمیں یہ دنیا چھوڑنا ہوگا،
ایک دن تو ایسا آئے گا کہ یہ گناہ ہم سے چھوٹیں گے۔ آج ہم کو لگتا ہے ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، ہم سے نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی، ہم سے پردہ نہیں ہو رہا، ہم یہ گناہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے نہیں چھوٹتا۔ میری بہنوں، ایک دن تو آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، نیکیاں چھوٹ جائیں گی، گناہ چھوٹ جائیں گے، اور ہمارا ایک ایسا وقت شروع ہو جائے گا جس میں صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کا سوال ہوگا، اپنے اللہ سے ہمارے گناہوں کا ہم کیسے حساب دیں گے۔ معزز سامعین، اگر ہم ابھی کسی کے حق میں گستاخی کر دیتے ہیں، کسی کے کام میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں اگر ہم غلط بات بول دیتے ہیں تو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اللہ، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ساری کائنات کا مالک اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنی اصل مقصد کی طرف جس لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کرو، دنیا کماؤ، روزی کمانا غلط نہیں ہے، دنیا میں جینا غلط نہیں ہے، لیکن میرے اللہ کو مت بھولو، میرے اللہ کو مت بھولو، میرے اللہ کو ناراض کر کے نہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، دنیا کے جو فائدے ہیں وہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو راضی کر کے۔ میرے بھائیوں، آئیے اب ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں، سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اور ہر جملے پر آمین، سچے دل سے آمین بولیں گے۔ ہو سکتا اللہ پاک کو کس کی آمین پسند آ جائے اور ہم سب کی زندگی بدل جائے، ہم سب کی آخرت سنور جائے۔ تو چلیے اب ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تو بلند ہے، تو بے نیاز ہے، ہم تیرے کمزور، گنہگار، خطا کار بندے ہیں۔ اے رحمان، ہم تیرے در پر خالی ہاتھ آئے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی عمل ہے، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی سفارش۔ اے رحیم، اگر تو معاف نہ کرے تو کون ہے جو ہمیں بچا لے؟ اے اللہ، ہماری زندگیاں گناہوں میں کٹ گئیں، جوانیاں غفلت میں گزر گئیں، آنکھوں سے حرام نکلتا رہا، زبان سے جھوٹ بہتا رہا، دل دنیا کی محبت میں ڈوبا رہا۔ اے مالک، ہم جانتے ہیں ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، قرآن سے منہ موڑ لیا، تیرے حکموں کو ہلکا سمجھا، تیری نافرمانی کو معمولی جانا۔ اے غفار، آج ہم شرمندہ ہیں، آج ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، آج ہم تیرے سامنے سر کو جھکائے کھڑے ہیں، جیسے ایک مجرم بادشاہ کے اپنے مالک کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر کھڑا ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ میرے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکائے، اپنے سروں کو جھکائے، اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں، زبان سے توبہ کرتے ہیں، آنسوؤں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کا، تیری نافرمانی سے دور جانے کا اور تیری اطاعت کی راہ پکڑنے کا۔ اے کریم، اے رحیم، اے مالک، اے خالق، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے آنسوؤں کو بیکار نہ جانے دے، ہماری ٹوٹن کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اے رب کریم، جو گناہ ہم یاد کرتے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جو ہم بھول چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ دن کے اجالے میں ہوئے، جو گناہ رات کی تنہائی میں ہوئے، جو گناہ جانے انجانے میں ہوئے، سب کو اپنی رحمت سے دھو دے۔
دھو دے میرے اللہ۔ اے مالک ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہماری زبان کو سچا کر دے، ہمارے قدموں کو سیدھے رستے پر جما دے۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، قرآن سے محبت عطا فرما، اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما۔ اے رحمان ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت اور ایمان دے، اور اگر وہ اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ۔ اے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں ادائیگی کا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ ہم پر دنیا کا بوجھ نہ ڈال، ہمیں حرام سے بچا لے، حلال میں قناعت عطا فرما۔ اے رب کریم موت کو ہمارے لیے آسان کر دے، قبر کو روشن کر دے، منکر نکیر کے سوال آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے جب اعمال تولے جائیں گے، جب ماں بیٹے سے بھاگے گی، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اے مالک ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حوض کوثر سے سیراب فرما دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام نصیب عطا کر۔ اے رحیم اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ اے اللہ آخری سانس تک ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم رکھ۔ اے اللہ جو ہاتھ اٹھے ہیں انہیں خالی نہ لوٹا، جو دل ٹوٹے ہیں انہیں جوڑ دے، جو آنکھیں روئی ہیں ان آنسوؤں کو اپنی رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا اور جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے طفیل ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیری ناراضگی یا اللہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ میرے اللہ اے میرے پروردگار اگر تو نے ہمارا نام نیک لوگوں میں، سعادت مندوں میں، یا اللہ تو نے اگر ہمارا نام شہیدوں میں لکھا ہے تو یا اللہ ان میں ہمارا نام لکھے رکھنا، لیکن میرے رب اگر تو نے ہمارا نام گنہگاروں میں لکھا ہے، جھوٹ بولنے والوں میں لکھا ہے، چوری کرنے والوں میں لکھا ہے، یا اللہ فاسق اور فاجر لوگوں میں لکھا ہے تو میرے اللہ ان سے ہمارا نام ہٹا دینا، یا اللہ ان سے ہمارا نام ہٹا دینا۔ یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں، یا اللہ سعیدوں میں اب ہمارا نام لکھ دینا۔ اے میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے میرے رب تجھے دینا تو آتا ہے۔ یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری اس دعا کو قبول اور مقبول فرما لے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمدا وما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم.